عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شبِ غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. میرے محترم دوستو اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، آج کی اس مجلس کو منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد آج کی اس محفل کو منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا ہے اور انہیں یہ بتلانا ہے کہ اس وقت ہم مسلمان کن مسائل کا شکار ہے، کن حالات سے دوچار ہے، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہم ان مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ حالات کیوں آئے، کب آئے، کیسے آئے اور کب تک آتے رہیں گے. ان تمام باتوں پر غور کرنے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے میں آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مختصر گفتگو کو امت مسلمہ کے مسائل کا حل کا ذریعہ بنائے. میرے دوستوں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے. نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں روب و دبدبا. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت اور سلطنت ان سے نہیں ڈرتی اور یہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں. آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے. آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. دین و اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور حق تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور قرآن کریم جیسے مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے. علل اعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. دہشت گردی کا الزام دے کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑا ساحہ یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا قلب واقع ہو، وہ سرزمین جو 1450 سال سے اسلام کا گڑھ چلی آ رہی تھی، وہ سرزمین جہاں وحی کے برکات کا نزول ہوتا رہا ہے،
وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کے قلب کی حیثیت رکھتی ہے، آج اسی دل میں سلیب کا زہر آلو کنجر گھونپنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں رستی تھی، کل تک وہ مسلمان جو نہتے صرف 313 تھے مگر انہوں نے 1000 مسلح تجربے کار کافروں کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو صرف 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے، کل تک وہ مسلمان جو خون کے دریا کو عبور کر جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کیا ہوا کہ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے رذیل و کمین قوم، آج اس قوم سے اسرائیل جیسے ملعون ترین قوم بھی نہیں ڈرتی۔ کل تک یہی یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں خیبر کے اندر رہنے دیا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خیبر کے اندر یہودیوں کو رہنے دیا جائے، یہ مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، اپنے زمین کے پیداوار کا کچھ حصہ دیں گے، تو آپ ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے دشمن، مجھے نبی کا ایک ایک فرمان یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی نے تمہاری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب مسلمان تمہیں خیبر سے نکالیں گے اور تمہاری اٹھنی تمہارے پیچھے دوڑتی ہوئی جا رہی ہوگی، میں تمہیں خیبر سے نکالوں گا اور خیبر کو پاک کروں گا۔ کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کیا کرتے تھے، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے مسلمانوں کو ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے۔ آج ان یہودیوں کی ہمت کیسے ہوئی جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کل تک وہ صہیونی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کو کئی جگہ نہیں ملتی تھی، جب ان کا کمانڈر کشتی کے ذریعے دریا کو پار کر رہا تھا تو اپنی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب قیامت تک میں تیرے اندر نہیں آ سکوں گا۔ کل تک وہ صہیونیت جس نے ہماری تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، کل تک وہ صہیونی جو ہماری لونڈی اور غلام بنا رہا کرتے تھے، کل تک وہ صہیونی جو ہم سے بھیک مانگتے تھے۔ مسلمانوں کیا ہوا کہ آج وہ صہیونی بھی ہم سے شور ہو گئے، آج وہ کافر بھی ہم سے شور ہو گئے، آج وہ غلام بھی ہم سے شور ہو گئے جو ہمارے مغل بادشاہوں کے زیر سایہ رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر ہم مسلمان ہیں اور وہ بھی اسی کفر پر قائم، آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ وقت بہت کم ہے اس لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔